الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. میرے محترم دینی بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں صبح سے لے کر شام تک ایک بہت ہی اہم موضوع کے تحت احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی آپ یقیناً صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کے لیے آئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے حکم کو اللہ کا حکم قرار دیا، اس لیے کہ آپ اللہ کی وحی کے تحت لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام خواہش کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ اللہ کی وحی کی بنیاد پر تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ یہ ایک وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف القاء کی جاتی ہے، ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، آپ کی اپنی بنائی بھی نہیں ہیں، آپ کے اپنے دل کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو علم آپ کو دیا آپ نے اسے آسان الفاظ میں لوگوں کی مناسبت سے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کو وہ علم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جہاں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، اسی طرح سے آپ کے افعال بھی لوگوں کے لیے اللہ کے قرب اور محبت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اسی کے ساتھ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. یقیناً وہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. ان ساری باتوں سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی معرفت کے لیے پوری کوشش کرے. اس کے دل میں اس بات کا شوق ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی تعلیمات کو معلوم کرے اور اپنی زندگی میں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے موافق ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرے. ایک ایک حدیث کے لیے ہمارے اسلاف نے مہینوں کا سفر کیا ہے. ایک حدیث اگر ایک انسان کو ایک ملک سے دوسرے ملک جا کر بھی مل جائے تو جو پایا وہ زیادہ قیمتی ہے اور اس کے لیے جو اس نے تکلیف اٹھائی وہ اس کے مقابلے میں ہلکی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آسمان و زمین سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ وہ آسمان و زمین سے زیادہ وسیع جنت کی طرف ایک انسان کو لے جاتا ہے.
لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور جو باتیں بیان کی جائیں گی اس کا صحیح فہم ہم کو عطا فرمائیں اور اپنی زندگی میں اپنی طاقت بھر ان فرامین کو نافذ کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. بہرحال اب ہم آتے ہیں اس اصل عنوان کی طرف اور ان باتوں کی طرف جو اس عنوان کے تحت ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 131 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور خود تم کو بھی کہ تم اللہ سے ڈرو، کہ تم اللہ سے ڈرو. یہاں پر لفظ وصیت آیا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا. وصینا ہم نے تم کو وصیت کی ہے، ہم نے وصیت کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور جو ہمارا پورا عنوان ہی چونکہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں سے متعلق 21 حدیثیں یا 21 ابواب. تو اس کتاب میں وہی حدیثیں آئیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وصیت کی ہے، تاکیداً کوئی بات بیان کی ہے. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں ان الوصیۃ ہی العہد بالشیء عہدا مؤکدا. ان الوصیۃ ہی العہد بالشیء عہدا مؤکدا. وصیت کہتے ہیں کسی چیز کے تاکیدی حکم دینے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کئی ہیں لیکن وصیت کہتے ہیں کسی خاص حکم کو، ایسا حکم جو بہت تاکید سے دیا گیا ہو. آپ اپنی زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی چیز کے کرنے کے لیے کہتا ہے ایسا کرو، لیکن کوئی حکم ایسا بھی ہوتا ہے جس کو بہت تاکید سے کہتا ہے. تو جو حکم بہت زیادہ تاکید اور شدت سے دیا جائے، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہو حکم دینے والے کے نزدیک، جو بہت جتا کے بولی ہوئی بات ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت. بہت جتا کر جو بات کہی جائے، جس بات کا بہت تاکید سے حکم دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت. تو وصیت عام حکموں سے بڑھ کے ہوتی ہے، عام حکموں سے وہ بڑھ کے ہوتی ہے کیونکہ اس میں تاکید زیادہ ہوتی ہے. تو ہم اس درس میں، ہمارے آج کے اس کورس میں ان حدیثوں کو دیکھیں گے جن کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے دیا ہے، بہت تاکید سے جس کو بتایا ہے. تو یہ ساری احادیث اسی باب سے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بھی وصیت کی ہے. اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر تاکیداً حکم دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 131. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ. ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان کو ہم نے وصیت کی، تاکیدی حکم دیا، اور تم کو بھی دے رہے ہیں، تم کو بھی حکم ہم دے رہے ہیں. کیا حکم ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ایک حکم ایسا ہے جو پچھلے اہل کتاب کو بھی دیا گیا، جو حاملین کتاب تھے، تورات، انجیل اور زبور کے حامل تھے، ان کو اللہ نے حکم خاص طور سے دیا تھا، اور تم کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے. وہ حکم کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اللہ کا تقوی ساری خیر کی جڑ ہے. اسی کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں گناہوں سے احتیاط پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب اپنے مالک کو انسان پہچان لیتا ہے اور مالک کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے تو مالک کے حکم کی بھی عظمت دل میں آتی ہے. اور مالک کی سزا کا ڈر جب ہوتا ہے
تو پھر مالک کی نافرمانی بھی زندگی سے نکلتی ہے، اور مالک کے مواخذے کا خوف جب ہوتا ہے تو پھر مالک کے حکم کو توڑنے کا خوف بھی دل میں آتا ہے، اور ایک انسان اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ یہ جو بچنا ہے یہ سزا کے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب سزا کا ڈر ہو تو پھر حکم کا اہتمام بھی زندگی میں آتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ایک اہم ترین چیز کی وصیت کی ہے اپنے بارے میں۔ وہ کیا وصیت ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اس کی وصیت اللہ نے تم کو کی ہے۔ ساری خیر کی چابی، ساری خیر کی جڑ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کرنا، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے برائیوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو خود قرآن میں اللہ نے بھی وصیت کی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے بارے میں بلکہ بندوں کے بارے میں بھی وصیت کی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8، اور آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، آپ لوگ لکھ لیں حوالہ اس کا، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8، اور اسی طرح سے سورہ الاحقاف، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15۔ عنکبوت 8 اور احقاف 15، ان دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے بارے میں اچھے سلوک کی، یعنی ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ وصیت کس کے بارے میں ہے؟ بندوں کے بارے میں ہے۔ پہلی وصیت کس کے بارے میں تھی؟ اللہ کے بارے میں، کہ اللہ سے ڈرو۔ دوسری وصیت بندوں کے بارے میں، بندوں میں کون؟ سب سے پہلا تعلق انسان کا کس سے ہوتا ہے؟ ماں باپ سے، وہی ذریعہ ہیں اس کے دنیا میں آنے کا، باپ اور ماں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو وصیت کی ہے، وصینا الانسان، انسان کو ہم نے وصیت کی کس کے بارے میں؟ اس کے ماں باپ کے بارے میں۔ کیا وصیت کی؟ حسنا، کہ تم ان سے کیا کرو گے؟ اچھا سلوک کرو گے۔ تو یہ دوسری وصیت ہم کو معلوم ہوئی جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ایک تیسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور وہ پورے دین کے بارے میں ہے، پورے دین کے بارے میں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ الشورى آیت نمبر 13، سورہ شورى، شعراء نہیں، شورى، آیت نمبر 13 میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ شرع لکم من الدین، ہم نے تمہارے لیے دین میں سے وہی مشروع کیا ہے، یا ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو اپنی طرف سے مشروع کیا، طے کیا ہے، تمہارے لیے شریعت اس کو بنایا، تمہارے لیے وہ دین عطا کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے۔ شرع لکم من الدین، کون سا دین؟ ما وصى به نوحا، جس کی ہم نے تاکید کس کو کی تھی؟ نوح علیہ السلام کو، اور والذی اوحینا الیک، اور جو آپ کی طرف ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے، وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی تھی، موسیٰ کو کی تھی اور عیسیٰ کو کی تھی، ہم نے تم سب کو وہی دین دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا بتلایا؟ ہم نے سب نبیوں کو، سارے رسولوں کو ایک ہی دین دیا تھا۔ پہلے رسول کون؟ کون؟ ابراہیم، آدم نہیں، کون؟ نوح علیہ السلام۔ پہلے نبی کون؟ آدم علیہ السلام۔ پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے تذکرہ کیا، ہم نے تم کو وہی دین دیا ہے جو نوح علیہ السلام کو جس کی کیا کی تھی؟ وصینا بہ، ہم نے ان کو تاکید اس کی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے اور بھی عظیم الشان رسول ہیں 3، کون ہیں وہ؟ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ۔ تو کل ملا کے اس آیت میں کتنے رسولوں کا تذکرہ ہے؟ 5 ہے کہ 4 ہیں؟ 5 ہیں۔ اوحینا الیک، خطاب کس سے ہے؟ جو اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو 5 رسولوں کی طرف ایک دین کی وحی اللہ نے کی. وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام. وہ 5 رسول کون سے تھے؟ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد. ان 5 رسولوں کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. کون ہے یہ؟ رسولوں میں بڑے مرتبے والے. کون؟ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 میں بھی بڑے مقام والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو وہی دین دیا ہے جو ہم نے نوح کو دیا، اور تمہاری طرف اے نبی ہم نے وہی اس کی، اور یہی وہ دین ہے جس کو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ان سارے رسولوں کو دیا گیا تھا. اور بنیادی حکم کیا دیا تھا اللہ نے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین قائم کرو اور ولا تتفرقوا فیہ، اس دین میں فرقہ بندی مت کرو، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. 2 باتیں یہاں پر ہیں. ان اقیم الدین، دین قائم کرو. دین قائم کرو کا مطلب غلو اور تقصیر دونوں سے بچتے ہوئے دین پر عمل کرو. دین کو قائم کرنا، نہ ادھر جھکا ہو نہ ادھر ہو، نہ دین میں بدعات ایجاد کی جائیں اور نہ کرنے کے کاموں میں کوتاہی کی جائے. دونوں سے بچو اور دین کو قائم کرو. اپنی زندگی میں دین کو لاؤ اور دین میں کوتاہی کرو مت، اور دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرو مت. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ. فرقہ فرقہ کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کی وحی میں سے کچھ مانتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اضافے کی وجہ سے فرقہ بندی ہوتی ہے، ترک کی وجہ سے. کیوں ہوتے ہیں ٹکڑے لوگ؟ کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو لینے سے کوئی لے لیتا ہے اور کوئی نہیں لیتا ہے. اب کیا ہو گئے؟ 2 لوگ ہیں، ماننے والے نہیں ماننے والے. یا اللہ کے دین میں آدمی اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے اور اس کو دین بنا لیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں علم والے، اس کو مانتے نہیں. تو اب کیا ہو گئے؟ ماننے والے نہیں ماننے والے. تو ان دونوں چیزوں سے بچا جائے کہ اللہ کے دین میں نہ اضافہ کیا جائے اور نہ کسی چیز کا انکار کیا جائے. اپنی طرف سے گھڑ کے اس کو دین بنانا یہ فرقہ بندی کی بنیاد ہے. بدعات کے نتیجے میں اختلاف آتا ہے. اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سنت آتی ہے، جیسا کہ آگے حدیث آئے گی، وہاں پہ دوبارہ میں اس طرف اشارہ کروں گا. بعض لوگوں نے اس حدیث سے یا اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ ساری دنیا میں اللہ کی حکومت نافذ کرنے کے لیے ہم کو مشن چلانا چاہیے، گورنمنٹ کے خلاف کوشش کرنا چاہیے. اس آیت میں اس طرح کے سیاسی جھگڑے اور جنگوں کے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سارے نبیوں سے بات کہی گئی تھی، سارے نبیوں سے کہی گئی تھی اور ہم سے بھی کہی گئی ہے. تو یہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لائیں، توحید کا اہتمام کریں، سنت کا اہتمام کریں. دین کو قائم کرنا کیا ہے؟ ذالک، یعنی جو دین قیم جس کو اللہ نے کہا ہے وہ توحید ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کی عبادت سے بچیں اور اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لائیں. پھر جہاں اللہ نے وسعت رکھی ہے وہاں اللہ کے دین کا نفاذ کریں، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے تک. لیکن جو جس کا مکلف ہے وہ اتنا کرے گا، جو جس کا مکلف ہے وہ اتنا کرے گا. تو ان 3 آیتوں کو ہم نے دیکھا. پہلی آیت میں کس بات کی وصیت تھی؟ پہلی آیت میں کس بات کی وصیت تھی؟ اللہ سے ڈرنے کی. دوسری آیت میں ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، احسان کا سلوک کرنا. اور یہ تیسری آیت ہے جس میں کیا خاص وصیت ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور آپس میں فرقہ بندی مت کرو. فرقہ بندی مت کرو یعنی کچھ چیزیں مان کے کچھ کا انکار مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ پورے دین کو قبول کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو، اور جیسے اللہ چاہتا ہے اس میں کوتاہی اور اضافے کے بغیر تم اس کو دین کو قائم کرو. تو یہ تینوں باتیں ہم کو ملتی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے خود وصیت کی ہے ایمان والوں کو، اور اس سے پہلے جتنے نبی اور رسول تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی. تو ایک بات تو یہاں یہ معلوم ہوئی کہ وصیت کرنا یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے.
خود اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے، اور لفظ کیا استعمال کیا اس کے لیے؟ وصینا، وصا، اس طرح کے الفاظ آئیں، وصیت کرنا۔ دنیا میں بھی آدمی جب اس کی موت آتی ہے یا موت سے پہلے اس کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری موت آئے، اولاد کو جمع کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وصیت کرتا ہے۔ وصیت مال میں بھی ہوتی ہے اور وصیت اعمال میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے باپ بیمار ہے، ICU میں ہے، اور بچے جمع ہو گئے، کیا کہتا ہے؟ میرے بعد لڑنا مت، آپس میں دشمنی مت رکھنا، دین پر چلنا، اور میرے لیے دعا کرنا۔ وصیتیں آدمی کرتا ہے۔ ایک آدمی سفر میں جا رہا ہوتا ہے، گھر والوں کو وصیت کر کے جاتا ہے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی بہن کو وصیت کرتا ہے کہ دیکھو میرے بعد ایسا کرنا اور میرے بعد ایسا مت کرنا۔ وصیت ہوتی کہ انسان جب کسی کو بہت خاص تاکید کے ساتھ کچھ کہہ کے جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تاکیدی حکم کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت۔ وصیت مال میں بھی ہوتی ہے، یہ اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا، اس طرح سے آدمی وصیت بھی کرتا ہے۔ یا آدمی وصیت کرتا ہے میرے بعد، جیسے صحابہ کرتے تھے کہ میرے بعد میرے جنازے میں رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے، اور آگ نہ جائے، اور یوں نہ ہو اور یوں نہ ہو، اس پر ماتم نہ کیا جائے، بہت ساری چیزیں بدعت اور خرافات سے منع کر کے جاتے ہیں۔ تو وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو۔ اللہ نے وصیت کی ہے۔ اللہ کے انبیاء بھی اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اور رسول اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 132، اللہ نے کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی کلمے کی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی، اسی شریعت کی یعنی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی، وَيَعْقُوب، اور یعقوب کو وصیت کی۔ یعقوب کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے کون ہیں؟ پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں، کون؟ اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق۔ یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں۔ تو کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اور یعقوب کو بھی، پوتے کو بھی۔ یا بنی، اے بیٹو، اے میرے بیٹے، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا ہے۔ وہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اسلام کو کس نے چنا ہے ہمارے لیے؟ ہم نے یا اللہ نے؟ ہم نے بیٹھ کے مشورہ کر کے کوئی دین بنایا؟ نبیوں نے بیٹھ کے آپس میں دین بنایا؟ نہیں۔ اللہ کا جو دین ہے وہ نبیوں کی ایجاد نہیں ہے، اس لیے نبی خود اپنی اولاد سے کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ اولاد بھی خود کون ہیں؟ وہ خود انبیاء ہیں، کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت آئے تو اسی حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تم مرنا تو اسلام ہی پر مرنا۔ تو وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ تو دین اسلام پر زندگی گزارنے اور موت تک اسلام پر جمے رہنے کی تاکید کون کرتا تھا؟ انبیاء اپنی اولاد کو کرتے تھے۔ یہ وصیت کس نے کی تھی؟ کہ تم مرنا تو اسلام ہی پر مرنا۔ ظاہر بات ہے آدمی زندگی اسلام پر گزارے، کبھی بھی موت آئی تو کس پر مرے گا؟ یعنی موت تک وہ کس پر جمع رہے؟ اسلام پر۔ یہ تاکید کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء بھی اپنی اولاد کو کیا کرتے تھے؟ وصیت کرتے تھے۔ اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی، خود اللہ نے وصیت کی اور انبیاء نے وصیت کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وصیت کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں وصیت؟ وصیت کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہے؟ 3 باتیں وصیت کے فوائد میں سے ہیں۔ ایک بات جب تاکیدی کی جائے، تاکیدی طور پر جس کا حکم دیا جائے، تو 3 باتیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ وہ 3 باتیں، نمبر 1،
सही समझ, 2 नसीहत और 3 परहेजगारी। 3 फ़ायदे वसीयत के क्या हैं? नंबर 1 सही समझ, अक्लमंदी, समझ। 2 दूसरा फ़ायदा नसीहत लेना, होश में आना, जागना, बेदार होना। और 3 बचना। इल्म, आप उसको शॉर्ट में लिखना है, नहीं समझ में आ रहा। नंबर 1 इल्म, 2 नसीहत, 3 परहेजगारी। ये 3 फायदे हैं किसके? वसीयत के। कहाँ है ये? कुरान करीम में लगातार अल्लाह ताला ने 3 बातें बयान की हैं। सूरह अल-अनआम में, ये इनाम नहीं, क्या है वो? अल-अनआम, चौपाए, आयत नंबर 151 अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। ये अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है। लफ्ज़ क्या आया यहाँ पर? वस्साकुम। अल्लाह ताला इन बातों की तुमको ताकीद कर रहा है। क्यों ताकीद कर रहा है? वजह अल्लाह ने बतलाई ताकि हमको मालूम हो वसीयत का फ़ायदा क्या होता है, वसीयत क्यों की जा रही है। अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो, ताकि तुम अक्ल से काम लो। नंबर 1 पहली बात क्या है? समझना, ताकि अक्ल से काम लो। आदमी गौर करे, सोचे। जब कोई ताकीद से कोई बात कहता है, मामूली कोई बात कह देता, आदमी सुन लेता है, कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन कोई हाथ पकड़ के रोका, देख एक बात बहुत अहमियत की है, तुझको समझा के बता रहा हूँ, याद रख, भूलना मत। तो आदमी क्या होता है? उससे सोचता है कि इतनी ताकीद से कोई बात कही जा रही है, कुछ तो बात होगी। तो पहला फ़ायदा ताकीद के साथ हुक्म देने का क्या है? आदमी उसको सुनी अनसुनी नहीं करता है, बल्कि उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब ताकीद के साथ बात कही जाए तो गौर और फिक्र का दरवाज़ा खुलता है। नंबर 1। नंबर 2 सूरह अल-अनाम आयत नंबर 152, अगली आयत, अल्लाह ताला ने फिर कुछ हुक्म दिए और कहा ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। तज़क्कुर कहते हैं होश में आने, और तज़क्कुर कहते हैं नसीहत लेने को। जब आदमी ठोकर खाता है, घबराता है, डरता है, नुकसान की फिक्र होती है, तो नसीहत लेता है, नसीहत आदमी कबूल करता है। जब कोई वाज उसको होता है तो दिल उसके लिए क्या होता है? तैयार होता है। डांट डपट जब होती है तो आदमी क्या करता है? नसीहत मानता है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। ये अल्लाह तुमको वसीयत कर रहा है ताकि तुम होश में आओ, ताकि ये तुम्हारे लिए याद दहानी हो जाए, ताकि ये तुम्हारे लिए वाज़ व नसीहत हो जाए। तो दूसरा फ़ायदा वसीयत का क्या है? डांट के, ताकीद से, एकदम कुव्वत के साथ जब एक बात कही जाए तो आदमी के लिए वो चीज़ क्या होती है? नसीहत बनती है। और आदमी गफलत में पड़ा हुआ है, गफलत वाला आदमी बेदार हो जाता है। आम बातों की तरह बोल दिया जाए, एक काम करो, ऐसा करो, लेकिन अगर ताकीद से कहा जाए तो एक आदमी गफलत में जो सोया हुआ है वो क्या है? बेदार हो जाता है। दूसरा फ़ायदा नंबर 3 आयत नंबर सूरह अल-अनाम आयत नंबर 153 अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। ये वसीयत अल्लाह ताला तुमको कर रहा है ताकि तुम बचने वाले हो जाओ। नसीहत का फ़ायदा क्या है? बचना। नंबर 1 दुनिया में बुराई से बचना, ताकि आखिरत में और दुनिया में भी अजाब से बचे। एक आदमी को जब वसीयत की जाएगी तो उसका फ़ायदा क्या है? क्यों वसीयत की जाती है? ताकि इंसान बचे। आप भी किसी को ताकीद से कुछ कहेंगे, क्यों करेंगे? ताकि उसका नुकसान ना हो, ताकि वो नुकसान से बचे या हलाकत से बचे। जता के क्यों बोलता है आदमी? ताकि नुकसान से बचे। तो एक आदमी को वसीयत क्यों की जाती है? ताकि वह हलाकत और नुकसान से बचे, दुनिया में गुनाह से बचे और आखिरत में और दुनिया में भी अल्लाह की पकड़ से, उसके अजाब से बचे। तो 3 बातें हमने समझी। नंबर 1 नसीहत क्यों की जाती है? ताकि आदमी को समझ में आए। मालूम ही नहीं तो आदमी कैसे बचेगा?
آدمی کو بتایا جائے تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو اور اس کی بات سمجھ میں آئے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، غور و فکر کرے. تعقلون، غور کرنا، سوچنا، عقل سے کام لینا. 2 نصیحت ماننا. جب آدمی کو ڈانٹ کے کچھ کہا جاتا ہے، تاکید سے کہا جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے، دل میں اثر زیادہ ہوتا ہے. سرسری بولنے سے دل پہ اثر اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن قوت سے بولنے کے بعد دل پر اثر ہوتا ہے. اس دل کے اثر کے لیے وصیت ہے. 3 انجام، برائی سے بچنا، عذاب سے بچنا، ہلاکت سے بچنا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو وصیت کے مقاصد میں سے ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ لعلکم، تاکہ ایسا ہو، تاکہ ایسا ہو، تاکہ ایسا ہو، 3 بار اللہ نے کہا. تو یہ حدیثیں، یہ آیتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اس میں ہمارے لیے سمجھ ہے، اس میں ہوش میں آنے کی چیزیں ہیں. ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں. ٹھیک، تو اب ہم آگے بڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کیا وصیتیں کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کتنی چیزوں کی وصیت کی ہے. اس مجموعے میں جو آج کے اس درس میں ہم جس کا مطالعہ کرنے والے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں شامل ہو سکتی تھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ڈانٹ کر، تاکید سے، نصیحت کے طور پر کی ہیں. اگر اس بات کو دیکھا جاتا کہ جو بھی تاکید سے ڈانٹ کے کیا ہے، جو حکم دیا ہے، جو نصیحت کی ہے، اس کو جمع کر لیا جائے، بہت ساری حدیثیں ہو جاتی ہیں. لہٰذا اس میں صرف وہی حدیثیں جمع کی گئی ہیں جن میں لفظ وصیت آیا ہے. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس طرح کے الفاظ. یہ صحابہ آ کے کہے ہوں اے اللہ کے رسول ہم کو کچھ وصیت کیجیے، تو لفظ وصیت جس حدیث میں آیا ہے، اس حدیث میں، اس مجموعے میں انہی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے. اگر یہ نہیں کیا جاتا تو کئی حدیثیں ایسی ہیں جو اس میں آ سکتی تھیں، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے، بہت تاکید سے حکم دیا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی اور صیغے ہیں جن میں جو وصیت ہی کے معنی میں آتے ہیں. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ایسے کہتے ہیں، الا، خبردار، تو اب یہ کیا ہے؟ تاکیدی حکم ہے، عام حکم کی طرح نہیں ہے جس میں آپ نے کہا الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے جسم بگڑ جاتا ہے. اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ گوشت کا، آدمی کا دل. اب یہاں پر الا کے ساتھ آیا ہے خبردار، تو خبردار مطلب تاکیدی بات کہی جا رہی ہے. یا جیسے آپ نے فرمایا الا وقول الزور، خبردار جھوٹی گواہی سے بچنا، تو اب یہ کیا ہے؟ الا کے ساتھ میں ہے. یہاں ہم نے اس کو نہیں لیا. ایسی بہت ساری حدیثیں مستقل اس کا ایک باب ہے. یا اسی طرح سے کئی حدیثیں جس میں لام التاکید اور نون التاکید آتا ہے. لا تأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تمہیں ضرور تمہیں نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائیوں سے منع کرنا چاہیے. تو اب یہاں کیا ہے؟ لام اور نون. عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے جب کوئی بات تاکید کے ساتھ کہی جاتی ہے تو اس طرح سے کہی جاتی ہے، لتأمرن بالمعروف، ضرور تمہیں بھلائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے. وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہم نے ان حدیثوں کو بھی اس میں لیا نہیں ہے. بس صرف ہم نے کن حدیثوں کو لیا ہے؟ جس میں وصیت کا لفظ آیا ہے، تاکہ ایک یعنی ہمارے لیے محدود حدیثیں کچھ ہو جائیں جو اس عنوان سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ان حدیثوں کا ہم آج مطالعہ کریں گے. آخر میں ایک حدیث آئے گی جس میں یعنی عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا ہے. تو عہد الینا یا عہد کا جو لفظ ہے وہ بھی کس کے لیے آتا ہے؟ وصیت کے لیے آتا ہے. تو جیسا کہ حدیث میں بھی آئے گا اس کی طرف میں اشارہ کر دوں گا انشاءاللہ. تو آئیے اس بنیادی بات کے بعد اب ہم ان حدیثوں کی طرف آتے ہیں جو سلسلہ وار وصیت سے متعلق ہیں. یہ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ تاکہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں نہ چھوٹیں جن کا خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جن کی خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے.
ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے. یہ محض ایک علمی درس نہیں ہے کہ ہاں معلوم پڑ گیا ہم کو کیا کیا وصیت کے تعلق سے آیا ہے، نہیں، بلکہ اس درس کا اصل مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا خاص تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں نہ ہوں اور ہماری زندگی ان چیزوں سے محروم، کہ نبی تو جتا کے کہے اور ہم اس کے بارے میں لاپرواہ ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم اس بات کی نیت کریں کہ جن جن باتوں کا ان احادیث میں تذکرہ ہے ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. یہ صرف 21 وصیتیں نہیں ہیں، یہ 21 ابواب ہیں، اس لیے کہ بعض حدیثوں میں ایک سے زیادہ وصیتیں ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو 9 وصیتیں لگاتار ہیں. تو یہ بہت ساری وصیتیں ہیں، لیکن ابواب کیا ہیں؟ احادیث کے اعتبار سے 21 ابواب اس پر قائم کیے گئے ہیں تاکہ کچھ چیزیں ہمارے پاس محدود عدد کے ساتھ آ جائیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلی حدیث جس میں توحید کا اور اس سے متعلق احکام ذکر ہوئے ہیں. ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ان معاذ بن جبل اراد سفرا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی نے سفر کا ارادہ کیا. معاذ ابن جبل صحابی ہیں، سفر میں جانے لگے. فقال یا نبی اللہ اوصنی، کہا اے اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت کیجئے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے اور واقعی اگر لمبا سفر ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس سفر میں جانے سے پہلے اہل علم سے اپنے لیے کوئی نصیحت چاہے. اہل علم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے آپ وصیت کرتے تھے، صحابہ آپ کے پاس آتے تھے، لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کے بعد انبیاء کے وارث کون ہیں؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اہل علم سے آدمی رجوع کر کے، چاہے ملاقات سے ہو یا فون پہ ہو، آدمی کہے میں سفر میں جا رہا ہوں کوئی خاص نصیحت کریں، تو اس طرح سے آدمی اپنے متعلق اہل علم سے جو اس کو جانتے ہیں ان سے بات کر کے اپنے لیے نصیحت چاہیں. یہ بھی سفر کے آداب میں سے ایک ادب ہے، یہ بھی سفر کے آداب میں سے ایک ادب ہے. کہا یا نبی اللہ اوصنی، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت کیجیے. قال اعبد اللہ لا تشرک به شیئا، سب سے پہلی اور بنیادی وصیت کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. کیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ کیا وہ شرک کرنے والے تھے؟ نہیں. آپ نے توحید کی تجدید کے لیے کہا، توحید کو تازہ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک چیز پر اگر آدمی عمل کرتا بھی ہو تبھی بھی اس کو اس بات کی تاکید کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ چیز زندگی میں تازہ رہے. ہم بہت سارے احکام کے بارے میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا تذکرہ، ان کے بارے میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ سبھی کو معلوم ہے. لیکن تاکید اور نصیحت کا چھوڑ دینا عمل کے چھوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس کو یاد رکھیے، تاکید کا چھوڑ دینا، نصیحت کا چھوڑ دینا عمل کے چھوڑ دینے کا ذریعہ بنتا ہے. آدمی بعض اوقات بھی بچوں کو بھی نصیحت نہیں کرتا ہے، دھیرے دھیرے ان کی زندگی سے وہ اعمال نکل جاتے ہیں جو وہ جانتے ہیں. عمل کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا جذبہ دل میں ہونا یہ بھی ضروری ہے. اس جذبے کو باقی رکھنے کے لیے تکرار ہے، اس کو بار بار بولنا ہے. تو کہا اعبد اللہ لا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کر. یہاں 2 حکم ہیں. ایک پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کر. دوسرا حکم کیا ہے اسی میں؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. ولا تشرک به شیئا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت وہی معتبر ہے جو شرک سے پاک ہو. اگر اللہ کی عبادت کیا اور شرک کیا تو کیا اس نے اس بات پر عمل کیا؟ نہیں، اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو عبادت چاہتا ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ جو کون سی عبادت ہے؟
جو شرک سے پاک ہو. جو عبادت شرک سے پاک نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے. تو کہا اعبد اللہ لا تشرک به شیئا. قال یا نبی اللہ زدنی. کہا اللہ کے نبی اور زیادہ کچھ بتائیے اور نصیحت کیجئے. اس سے صحابہ کا عمل یعنی صحابہ کی عمل کی حرص معلوم ہوتی ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ بس جتنا بولے اتنا ہی نہیں ہوگا، اب اور کیوں بتائیں گے. لیکن صحابہ کیا تھے؟ صحابہ عمل کرنے کا شوق رکھتے تھے. ایک حکم مل گیا اس پر تو عمل کر ہی رہے ہیں. کہا کہ کچھ اور حکم دیجئے، کچھ اور وصیت کیجئے، یعنی میں اور کچھ بات ہے جس کا اہتمام اپنی زندگی میں کرتا رہوں. کہا کہ یا نبی اللہ زدنی، اے اللہ کے نبی مزید کچھ اور بتائیے. قال اذا اسأت فاحسن. کہا جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو بھلائی کر. تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو کیا کر؟ بھلائی کر. اب دیکھیے اس میں ایک بہت ہی اہم نقطہ بتایا. پہلا عقیدے سے متعلق ہے، توحید اور شرک کا معاملہ ہے. اس کے بعد اب اجمالی طور پر نیکی اور گناہ کی بات بتا رہے ہیں. اب توحید انسان کو پچھلے سارے گناہوں سے کیا کرتی ہے؟ پاک کر دیتی ہے. ایک آدمی کافر تھا، مشرک تھا، اسلام میں داخل ہوا، پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن اسلام میں آنے کے بعد بھی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب اس غلطی کے بارے میں کیا تدارک اس کا ہے، کیا سلوشن اور کیا حل اس کا ہے، کیا چیز ہے جس سے وہ مٹا سکتا ہے اس کو. تو کہا کہ جب تو اس سے کوئی برائی ہو جائے فوراً کیا کر؟ اس کے بعد بھلائی کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سرے سے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے. جیسے وہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، کون عورت تھی وہ؟ بنی اسرائیل کی زانیہ عورت تھی وہ. لیکن اللہ نے اس نیکی کے بدلے کیا کر دیا؟ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بعض اوقات گناہوں کو سرے سے معاف کر دیتا ہے اپنی طرف سے، اپنے فضل و کرم سے. ایک تو یہ ہے. دو، اگر نہیں بھی معاف ہوا تو وہ جو نیکی ہے کل کو جب پلڑے میں رکھی جائے گی اس گناہ کے بالمقابل، تو ظاہر بات ہے جب گناہ کا وزن ہے تو نیکی کا بھی تو وزن ہوگا. تو اگر وہ نیکی وزنی ہے تو اس گناہ کے ساتھ نیکی اس کے بالمقابل اس گناہ کو کیا کر دے گی؟ ایسا جیسا کہ وہ نہیں ہے. اس کے بوجھ کو ختم کر دے گی نیکی کے بوجھ کی وجہ سے. تو کہا کہ اذا اسأت فاحسن. اگر تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً بھلائی کر لے. آگے حدیث آ رہی جس میں اور وضاحت اس کی ہے. قال یا رسول اللہ زدنی. کہا اللہ کے رسول اور کچھ حکم دیجئے اور کوئی نصیحت کیجئے. کہا استقم ولیحسن خلقک. کہا کہ استقامت اختیار کر اور یہ ہونا چاہیے کہ تیرا اخلاق اچھا ہو. یہاں دو باتیں بیان کی، ایک استقامت اور دوسرے حسن خلق. استقامت کیا ہے؟ کہا استقم. استقامت کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں سے بچنا. استقامت کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں سے بچنا. ایک غلو، دو تقصیر. تقصیر کیا مطلب ہے؟ غلو کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے دین میں بڑھا دینا. جس کو جتنا کرنے کے لیے کہا تھا اپنی طرف سے زیادہ کر دینا. یہ کیا ہے؟ غلو. غلو عقیدے میں بھی ہوتا ہے اور اعمال میں بھی ہوتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے، کیا ہے؟ اللہ کے بندے. غلو کیا ہو گیا؟ ان کو اللہ کا بیٹا بنانا. جو ان کی حد ہے بندگی کی حد سے بڑھا کے کیا کر دینا؟ ان کو معبود یا رب یا اللہ کی اولاد بنا دینا. یہ غلو ہے. تقصیر کوتاہی کرنا. کوتاہی کرنا کیا ہے؟ جتنا کرنا چاہیے اس سے کم کرنا. جتنا کرنا ضروری تھا اس سے کم کر دینا. یہ کیا ہے؟ تقصیر ہے. تقصیر بھی کیا ہوتی ہے؟ عقیدے میں بھی ہوتی ہے اور اعمال میں بھی ہوتی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ان کو اگرچہ عیسائیوں نے مانا اور عزت دی لیکن کیا کر دیا؟ بڑھا دیا. اس کے بالمقابل دوسری قوم کون سی ہے؟ یہود نے ان کو نیک انسان بھی نہیں مانا اور اللہ کا رسول بھی نہیں مانا، بلکہ کیا مانا؟
نعوذ باللہ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد، ان کی ماں پہ تہمت لگائی، اور جادوگر. تو یہود نے کیا کر دیا؟ ان کو ان کے اصل مقام سے بڑھایا کہ گھٹایا؟ گھٹا دیا. اور نصارہ نے کیا کیا؟ ان کے مقام سے ان کو بڑھا دیا. تو نصارہ نے غلو کیا اور یہود نے تقصیر کی، کوتاہی کی. تو اس طرح سے یہ دونوں جو ہیں، غلو اور تقصیر، دونوں سے بچنا. یہ اعمال میں بھی ہوتا ہے. نمازیں ہیں، جتنی نمازیں پڑھنا چاہیے اپنی طرف سے نمازیں بڑھا دے، کیا ہے؟ غلو. اور نمازیں 5 وقت کی فرض ہیں، اس سے کم پڑھے، یہ کیا ہے؟ تقصیر ہے، کوتاہی ہے. تو کہا کہ استقم، جیسا دین پر قائم ہونا چاہیے ویسا ہی قائم ہو جا، نہ کمی کر اور نہ زیادتی، نہ کوتاہی کرنا اضافہ. اور وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ، اور ضروری ہے کہ تیرا اخلاق اچھا ہو. اپنے اخلاق کو کیا کر؟ اچھا کر. تو آپ دیکھیں گے اس ایک حدیث میں ایک دم بیسک باتیں ہیں جن کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اہتمام. 2 اس میں کیا ہے؟ غلطی کی اصلاح کر لے، نیکی کر لے فوراً، گناہ ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ اپنی ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ گناہ ہلاک کرے گا. 3 استقامت، کوشش کر کہ تو دین پر قائم ہو، نہ کمی کر نہ زیادتی کر. اور پھر بندوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آ. لیکن یہاں لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ مطلق بیان کیا، وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ، اپنے اخلاق کو اچھا رکھ. اپنا اخلاق 3 سے ہوتا ہے، اخلاق 3 کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ کے ساتھ، 2 لوگوں کے ساتھ، 3 اپنی ذات کے ساتھ. اخلاق کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے، اور اپنی ذات سے بھی ہے. اللہ کے ساتھ اخلاق کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے امید رکھنا، وہ سارے معاملات. اللہ کی شکایت نہیں کرنا، اللہ کی شکایت نہیں کرنا، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، یہ ساری کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق ہے. 2 بندوں کے ساتھ اچھا اخلاق، ان کو گالی نہیں دینا، ان کی بے حرمتی نہیں کرنا، بے عزتی نہیں کرنا، ان کی غیبت نہیں کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان سے نرمی سے بات کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا. اس طرح کی ساری چیزیں جو بندوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے. اپنے ساتھ اچھا اخلاق، اپنی ذات میں وہ کیا ہے؟ اپنے اوپر زبردستی وہ بوجھ نہیں ڈالنا جو اللہ نے نہیں ڈالا ہے. آدمی زبردستی، بعض اوقات صحابی ہیں، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ دن بھر میں کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا اور رات میں تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کیا کہا؟ ان لنفسک علیک حقا، تیری اپنی ذات کا بھی تیرے اوپر حق ہے. تو انسان اپنے باب میں بھی اچھے اخلاق والا ہو. جیسے تنہائی میں آدمی ننگا نہ چلے. آدمی کہ ننگا تنہائی تو ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ بھی اخلاق ہے کہ ایک انسان کیا کرے؟ حیا والا ہو، وہ تنہائی میں بھی برہنہ نہ چلے. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ اخلاق والی ہیں کہ اپنے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو اللہ نے نہیں ڈالا ہے. اپنے آپ گناہ کر کے ایسا کام نہ کریں جو اس کو جہنمی بناتا ہے. اس طرح سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اپنی ذات میں اخلاق ہیں. اپنے ساتھ اچھا سلوک ہے، اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرنا چاہیے انسان کو. تو یہ تینوں چیزیں ہیں. کہا کہ وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ، چاہیے کہ تیرا اخلاق کیا ہو؟ اچھا ہو. اس حدیث کو امام ابن حبان، حاکم، طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، اور شیخ الالبانی نے صحیح الترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 2653 اس حدیث کو حسن کہا ہے. تو ایک حدیث میں آپ دیکھیں گے کتنی ساری چیزیں ہم کو ملی ہیں. اس ایک حدیث میں بات ہم کو معلوم ہوئی. یہی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی اس کو بیان کیا جو پہلی حدیث کو مزید واضح کرتی ہے. کیا ہے وہ روایت؟ کیا ہے؟ عن معاذ انہ قال یا رسول اللہ اوصنی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. پہلی حدیث کس سے تھی؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. لیکن معاملہ کس کا ہے؟ حضرت معاذ ہی کا ہے. دوسری حدیث اب براہ راست حضرت معاذ سے آئی. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اوصنی، مجھ کو کچھ وصیت کیجیے. قال اتق اللہ حیثما کنت او اینما کنت،
کہا اللہ سے ڈرتا رہے جہاں کہیں تو ہو. حیثما کنت، حیثما وقت اور جگہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. جب بھی اور جہاں بھی تو ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. رمضان کے مہینے میں بھی متقی بنا رہے اور رمضان کے بعد بھی. معمول لوگوں کا کیا ہے؟ متقی کب؟ رمضان میں. رمضان ہو گیا تقوی ختم. روزے کی حالت میں بھی متقی بنا رہے اور روزے کے افطار کے بعد بھی. کتنے لوگ ہیں دن بھر تمباکو بیڑی سگریٹ سے بچے رہتے ہیں، زبان کو روک کے رکھتے ہیں، لیکن جیسے افطار کی فوراً کیا ہے؟ جیسے ہی افطار کی سگریٹ پینا شروع. پھر اب آنکھوں کی حفاظت نہیں اور زبان کی بھی حفاظت نہیں. جہاں کہیں تو ہو، جو بھی وقت ہو، رات کی تنہائی اگر ہے تو گناہ کی اجازت نہیں ملتی ہے. اور آدمی لوگوں کے درمیان ہے تو متقی، اور اگر جنگل بیابان میں ہے تو پھر گناہ گار نہیں. بلکہ ہر حال میں، ہر جگہ میں، ہر وقت میں تو کیا بنا رہے؟ متقی بنا رہے. اتق اللہ حیثما کنت. کہا وزدنی، اے اللہ کے رسول زدنی، اور کچھ بتائیے. قال اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها. برائی تجھ سے ہو جائیں فوراً بھلائی کر. تمحوها، وہ برائی، وہ بھلائی اس برائی کو کیا کرے گی؟ مٹا دے گی. معلوم ہوا کہ بھلائیاں، نیکیاں، ان میں ایک خوبی یہ تو ہے کہ وہ ایک نیکی ثبت ہو جاتی ہے نام اعمال میں، جس کا اجر ملے گا اور ثواب اور انعام ملے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا ایک دوسرا اثر ہے، وہ یہ کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو آپ جتنی نیکیاں کرتے ہیں وہ نیکیاں آپ سے دن بھر میں جتنی غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کو، کوتاہیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو کہا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے، فوراً نیکی کر لے، وہ اس کو مٹا دے گی. قال زدنی، کہا اللہ کے رسول تھوڑا اور نصیحت کیجئے. قال خالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کر، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ. اس میں نسبت کس کی طرف بتائی؟ لوگوں کے لیے. پچھلی حدیث میں کیا تھا؟ مطلق تھا. اس میں کہا لوگوں کے ساتھ خاص طور سے اچھے اخلاق سے پیش آ. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا کیا ہے؟ نمبر 1، ان سے ملاقات جب ہو تو خوش مزاجی کے ساتھ ملنا. ایک پہلے اچھا اخلاق کہتے کس کو ہے بھائی؟ اچھا اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب لوگوں سے ملاقات کرے تو کیسے ملے؟ ہاں منہ ٹیڑھا کر کے نہیں، منہ پھلا کر. ولا تصعر خدک للناس. اللہ نے کہا لوگوں سے منہ پھلائے مت رہے. منہ پھلا کے بات کرتا ہے کیوں ہے؟ گھمنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک سے فری نہیں ہوتے. ہاں بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے ایک دم اپنے آپ کو کمپوزڈ، کسی سے بات نہیں، اور ہنسی کی بات پہ بھی ہنسیں گے نہیں. ولا تصعر خدک للناس. لوگوں سے منہ پھلائے مت رہے، لوگوں سے اپنا منہ پھیر مت کہ ادھر دیکھ کے بات کر رہا اور پبلک یہاں سن رہی ہے. نہیں، لوگوں سے ملنا کیسے؟ خوش مزاجی کے ساتھ. آگے حدیث آئے گی اس میں. اور دوسری بات اس میں کیا ہے کہ اپنے شر سے ان کو بچانا، اور اپنے شر سے ان کو بچانا، اور جو خیر ہمارے پاس ہے ان کو عطا کرنا. علم ہے اور اسی طرح سے مال ہے یا کوئی اور صلاحیت ہے، جو خیر ہمارے پاس ہے وہ ان کو عطا کی جائے، اور جو شر ہمارے اندر ہے اس سے ان کو بچایا جائے. اور 3، ان سے جب بات کریں تو اچھی بات کریں، بری بات نہیں. کیسی بات کی جائے؟ سختی سے، دل توڑنے والی، تانے دے کر، لعنت والی، اور ایسی باتیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ایسی بات نہیں. تو خوش مزاجی سے ملنا، چہرہ اس کا ایسا ہو کہ خوشی کا اظہار ہو. 2، بات کریں، نرم بات کریں. نمبر 3، اپنی خیر اس کو دیں اور شر سے محفوظ رکھیں. اس کا نام کیا ہے؟ اچھا اخلاق. تو کہا وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آ. اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. تو یہ پہلی بات ہم نے مکمل کی. اس میں کتنی چیزیں تھیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ نمبر 1،
توحید کا اہتمام، اور اسی کے ضمن میں توحید کیسی؟ خالی عقید. دیکھیے دونوں کو جوڑ کے دیکھیے، اب پہلی حدیث اور دوسری حدیث، ان دونوں کو جوڑ کے دیکھنا ہے. اس میں توحید کا اہتمام کا حکم تھا، یہاں بتایا جا رہا اللہ سے ڈر. تو مراد یہ ہے توحید کے معاملے کو، عبادت کے معاملے کو خالی علمی مسئلہ مت بنا. ہاں مجھ کو معلوم ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات سب سیکھا، میں 5 کتاب پڑھا اس کے اوپر. وہ صرف نالج کا معاملہ نہیں ہے. ساری توحید جاننے کے بعد اگر تیری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو تو تیری توحید صحیح نہیں ہے. ایسی توحید جس میں اللہ کا خوف ہو، پہلی چیز. نمبر 2، برائی ہو جائے تو فوراً کیا کر؟ بھلائی کر. اگر برائی تجھ سے نہیں چھوٹتی تو بھلائی کیوں چھوڑتا ہے؟ اور علماء نے کہا کہ بھلائی اگر برائی کی مناسبت والی ہو تو اور اچھا. جیسے کسی کو تکلیف دی تھی، کسی کو مارا پیٹا تھا، گالی دی تھی یا کچھ دل دکھایا تھا، بھلائی اس کے بعد کیا ہے؟ معافی مانگ لے اس سے. تو یہ بھلائی کیا ہو گئی؟ اس برائی کے ساتھ جڑ کے اس کو ختم کرنے والی بنے گی. بھائی معاف کرنا، غلطی ہو گئی. یا کسی کا مال چھینا تھا، اس پہ ظلم و زیادتی کی تھی، اس کا مال واپس لوٹا دے، امانت واپس لوٹا دے. اگر خیانت کی تھی تو کیا ہے؟ یہ اب اس برائی کے تعلق والی بھلائی ہے، اور زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ مقید نہیں ہے کہ ایسی بھلائی ہو، اور بھی بھلائیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھلائی کرنا برائی کو مٹاتا ہے. نمبر 3، تیسرا کیا ہے؟ اچھا اخلاق. اچھے اخلاق سے پیش آ. وہ کیا ہے؟ یعنی یہ اچھا اخلاق قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی. سب سے زیادہ بھاری چیز ترازو میں قیامت کے دن کیا ہوگی؟ انسان کا اچھا اخلاق. معلوم ہے کہ دینداری صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، صرف عبادت کا نام نہیں ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور اپنا عقیدہ صحیح کر لیا، بلکہ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان لوگوں سے بھی اچھا ہو. یہ نہیں کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو گیا اور آپ بہت عبادت گزار ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول فلانی عورت ہے کہ وہ رات میں نماز پڑھتی ہے اور صدقے کرتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے اور فلاں نیکی کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن کیا؟ لیکن وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. کہ آپ نے کیا فرمایا؟ لا خیر فیہا ہی من اہل النار. اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ عورت کیا ہے؟ جہنمیوں میں سے ایک عورت ہے. آپ دیکھیے نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، صدقے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تو لوگوں سے اچھی نہیں ہے، تو اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں ہے، تو سزا کیا ہے؟ جہنمی. تو اسے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین صرف عقیدے اور عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک انسان لوگوں سے بھی اچھا سلوک کرے. کیا جاتا ہے انسان اگر خوش مزاجی سے لوگوں سے مل لے؟ کیا جاتا ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مزاج کو، اپنے اخلاق کو اچھا بنائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسری حدیث اب دیکھتے ہیں جس میں تقویٰ کا پھر سے تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے یہ جو حدیث ہے توحید، پہلے اس میں ہم نے توحید کو دیکھا، اب منہج کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی تاکید کی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر منہج سے متعلق ہے. سنت اور منہج خاص اس میں یہ ہے، اور بہت ہی جامع حدیث ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ارباز ابن ساریہ، ارباز نہیں ہے وہ، کیا ہے وہ؟ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے. کیا روایت ہے؟ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم کو نماز پڑھائی. ثم اقبل علینا، پھر ہماری طرف مڑے، پلٹے، ہماری طرف آپ متوجہ ہوئے. فوعدنا موعظۃ بلیغہ، اور آپ نے بہت ہی بلیغ، بہت ہی دلوں کی گہرائی تک پہنچنے والی نصیحت ہم کو کی، واعظ ہم کو کیا. ایسا واعظ کیا جو دلوں کی گہرائی میں چلا گیا، دلوں کی گہرائی میں اس کا اثر محسوس ہوا. ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اس کا اثر ہم پہ کیا ہوا؟ 2 چیزیں واعظ سے ہونی چاہیے. دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دینی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں ان کے قلوب پر یہ اثر ہونا چاہیے. صحابہ صرف سننے کے لیے نہیں آتے تھے،
سنیں گے کیا ہے. آج ہمارے بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے, دو وجہ اس کی ہیں, دو چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم سرے سے دینی مجالس میں آتے نہیں. کیوں؟ کتنی بار سننے کا تو نہیں آتے ہیں, ایک وہ لوگ ہیں. دو آتے ہیں, لیکن آتے ہیں سرسری طور پر سننے کے لیے, حاضری کے طور پر, بس ان کو کچھ کام نہیں ہے تو آ گئے. نہیں, بلکہ دینی مجالس میں آنا ان باتوں کا اثر لینے کے لیے آنا چاہیے, صرف معلومات جمع کرنے کے لیے نہیں, بلکہ جو بات سنی جا رہی ہے اس کا انسان کے دل پر بھی اثر ہونا چاہیے. تو صرف علم کے لیے دینی مجالس میں نہ آئیں, بلکہ کس کے لیے آئیں؟ اس کا اثر لینے کے لیے. جب زندگی میں اثر آتا ہے تو عمل آتا ہے. جب زندگی میں اثر آتا ہے, دلوں میں اثر ہوتا ہے, تو پھر زندگی میں عمل بھی آتا ہے. جب تک کہ احساس نہ ہو عمل آتا نہیں آتا. احساس جب آتا ہے تو عمل آتا ہے. تو احساس کے لیے دینی مجالس میں آنا چاہیے. اگر کوئی آدمی احساس کے لیے دینی مجلس میں آتا ہے تو چاہے اس نے وہ بات 1000 بار سنی ہو, اس کے لیے آنا آسان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو اپنے دل کا جائزہ لینا ہے, دل کو تازہ کرنا ہے, ایمان کو تازہ کرنا ہے. اس کے لیے ہم دینی مجالس میں آئیں. تو سنی ہوئی بات بھی ہوگی تو آنا آسان ہوگا. لیکن صرف نالج کے لیے اگر آئیں گے, سنا ہوا ہے تو آدمی آئے گا نہیں. لیکن سنا ہوا تو ہے, لیکن اب تک دل میں بات اثر نہیں کی. ہو سکتا ہے اس مرتبہ اثر کرے, ہو سکتا ہے اس مرتبہ اثر کرے. تو اس نیت سے آدمی دینی مجالس میں آئے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع خطبہ دیا, واعظ کیا, اس کا اثر ہمارے دلوں پر کیا ہوا ہے. کہتے ہیں غرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. دو باتیں بیان کی ہیں. ایک, ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں. دو, ہمارے دل دہل گئے. واعظ کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ جمعے کا خطبہ ہے, سن رہا ہے آدمی, کیا اثر ہونا چاہیے؟ آدمی دل میں یہ تڑپ لے کے بیٹھے, قرآن کی آیتیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, صحابہ کے واقعات, سلف کے واقعات, آدمی نیت کر کے بیٹھے کہ مجھ کو اس سے اثر لینا ہے, میں اپنے دل پر اس سے اثر لوں. بعض اوقات اس کا اثر ہوتا ہے اور آدمی کا دل گویا کہ اس نورانی بات سے نہا جاتا ہے, اس کی گندگی صاف ہو جاتی ہے. دلوں کو, ان کے ایمان کو, تقویٰ کو تازہ کرنا بہت ضروری ہے. دینی مجالس میں ہم لوگ آج کل جو آ رہے ہیں, یا تو آ رہے ہیں یا تو نہیں آ رہے, اور آنے والے بھی یعنی عموماً علم کے لیے آتے ہیں اور اثر کے لیے نہیں. الا ماشاء اللہ, جو آتے ہیں اللہ ان کے علم میں مزید برکت دے. کہا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دہل گئے. فقال قائل, کسی نے کہا, کہنے والے نے کہا, یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع. اللہ کے رسول, ایسا لگتا ہے کہ یہ اس آدمی کا واعظ ہے جو الوداع کہہ رہا ہے. یعنی آپ کی باتیں اتنی تاکید کے ساتھ ہیں, اتنی قوت کے ساتھ آپ بول رہے ہیں کہ ہمارے دل دہل گئے آپ کی بات سے, آنکھوں سے آنسو نکل گئے. آپ کی بات سن کے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ہم کو چھوڑ کے جانے والے ہیں. یعنی آپ کی بات کا اثر ایسا ہے جیسے کوئی آدمی جب لوگوں سے الوداع کہہ کے جا رہا ہوتا ہے تو بہت تاکید سے ایک بات کہتا ہے, تو آپ کی بات میں ایسا احساس ہم کو ہو رہا ہے کہ گویا آپ سے اب ہم بچھڑنے والے ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع, وداع کرنے والے کی واعظ اور نصیحت آپ کی بات میں محسوس ہو رہی ہے. فماذا تعهد الینا, یہ دیکھیے لفظ یہاں پر آئے, تعهد کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو کیا وصیت آپ کرتے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہم کو کیا وصیت کرتے ہیں؟ فقال اوصیکم بتقوی اللہ. سب سے پہلی وصیت سے کیا کہا؟ میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. تقوی اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ چیز اگر زندگی سے نکل جائے تو علم بھی برباد ہوتا ہے اور عمل بھی برباد ہوتا ہے. یہود کے اندر سے تقویٰ نکل گیا, اللہ کا خوف نکل گیا. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر دی. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ
لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ دنیا کا کچھ مال و متاع حاصل کر لیں. جب انسان اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے تو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے تحریفات وہ کرتا ہے، علم کو بگاڑتا ہے. تقویٰ اگر زندگی میں نہ ہو، اعمال بگڑتے ہیں، نمازیں چھوڑتی ہیں، روزے چھوڑتے ہیں، آدمی حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں. جس کمرے میں CCTV لگ جائے اس میں آدمی برائیاں کرتا ہے، اور اس کا کنیکشن اگر پولیس کے پاس ہو، اگر اس کا کنیکشن پولیس کے پاس ہو، آدمی اس کیمرے کی وجہ سے کہ کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے غلط کام کرتا ہے نہیں. ٹریفک سگنل آدمی نہیں توڑتا ہے، کیمرہ لگا ہے. تو جب انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور پکڑ ہو سکتی ہے، سزا مل سکتی ہے، یہ جو ڈر جب دل میں آ جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ برائی سے بچتا ہے. تو سب سے پہلی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کس بات کی وصیت کی؟ ہاں، اس حدیث میں کیا ہے؟ کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کا ڈر زندگی میں ہونا چاہیے. ایکسیڈنٹ کا ڈر ہوتا ہے، گاڑی صحیح چلاتا ہے. ہلاک ہونے کا ڈر ہوتا ہے، ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا برابر وقت پہ کھاتا ہے. زندگی میں ساری چیزیں دیکھیے. حساب کا ڈر ہوتا ہے، اکاؤنٹ کلیئر رکھتا ہے. زندگی میں جب دیکھیے محاسبے کا، برے انجام کا ڈر جب دل میں ہوتا ہے، آدمی غلطی سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. جب ڈر ہی نہیں ہوتا ہے تو آدمی پھر کیا کرتا ہے؟ پھر آزاد زندگی گزارتا ہے، جو جی میں آئے کرتا ہے. اللہ کا ڈر ہونا مومن کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے. کہا اوصیکم بتقوی اللہ، فوراً رکنا ہے. تو آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. دوسری بات والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، اور تمہیں تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ تم سنو اور مانو، سنو اور فرما برداری کرو، سنو اور عمل کرو. وان عبدا حبشیا، چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو امیر بنایا جائے، چاہے تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو امیر بنایا جائے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی بات سنو اور اس کو مانو. یہ نہیں کہ ہم نہیں سنتے جاؤ، نہیں، سنو. وہ بلائے بات کرنے کے لیے، وہ حکم دے تو اس کا حکم سنو، اور صرف سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے چھوڑو مت، بلکہ کیا کرو؟ وطاع، اس بات کو مانو، چاہے تم پر ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو. اس حدیث میں ایک عظیم الشان تعلیم اسلام کی ہے کہ ایک مسلمان تابع دار ہوتے ہیں، مسلمان فرما بردار ہوتے ہیں. کس کے؟ جو ان پر ذمہ دار ہوتا ہے، ان پر جو امیر ہوتا ہے، شرعی امیر جو ہوتا ہے، مسلمانوں پر حاکم ہوتا ہے، اس کی بات مان کے چلتے ہیں، منمانی کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی یہ حبشی اجمی ہے، ہم آزاد ہیں اور یہ غلام تھا، نہیں، بلکہ چاہے ایک حبشی غلام کو بھی ان کے اوپر امیر بنایا جائے، تم کو اس کی بات مان کے چلنا ہے. تو تمہارے اندر فرما برداری کا مزاج ہونا چاہیے. یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز اللہ کا خوف، دوسری چیز فرما برداری کا مزاج. آزادی نہیں، بغاوت نہیں، منمانی نہیں، بلکہ اپنے اوپر جو اتھارٹی ہے اس کی بات ماننا. اگر مسلمانوں کا امیر ہے اس کی بات ماننا، اگر نہیں ہے علماء ہیں، علماء کی بات ماننا. آج کون مانتا ہے علماء کی بات؟ علماء کو فورس کیا جاتا ہے تم ہماری بات مانو. علماء کی بات مانے. اولو الامر جو ہوتے ہیں علماء اور حکام، ان کی بات مانی جائے. تو یہاں پر کیا کہا؟ تخصیص کے ساتھ کہا تمہارے جو امیر ہوتا ہے، وہ حاکم جو تم پر امیر بنایا، چاہے سفر میں ہو حضر میں ہو، تمہارے اوپر جو امیر بنایا جائے اس کی بات تم مانو. لیکن یہ اسلامی حکومت میں ہوتا ہے، اسلامی حکومت میں امیر مقرر کیا جاتا ہے. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، چاہے ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ میرے بعد جو جیے گا
وہ بہت اختلاف دیکھے گا. یعنی میرے بعد میں اختلافات مسلمانوں میں ہونے والے ہیں. وہ اختلافات عقیدے اور منہج کے بھی ہوں گے اور وہ اختلافات حکومت کے سیاسی معاملات کے بھی ہوں گے. تو تم بہت سے اختلافات دیکھو گے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. جو بھی تم میں سے میرے بعد جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا. بعد کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلافات کو پہلے ہی آپ بتا چکے تھے. بعد میں اختلافات ہونے والے ہیں. تو اختلافات ہونے والے ہیں تو آپ نے ہم کو یوں ہی چھوڑا نہیں، بلکہ اختلافات ہونے والے ہیں خبر دی، بیماری بتائی، بلا اور مصیبت کی خبر پہلے ہی دے دی اور اس سے بچنے کا حل بھی بتا دیا. بیماری بتائی تو علاج بھی بتایا، مصیبت کی خبر دی تو اس سے بچاؤ بھی بتایا. کہا کہ تم میں سے جو بھی جیے گا بہت سا اختلاف پائے گا تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. تو اختلاف جب ہوگا تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کا اہتمام کرو. معلوم ہے کہ اختلاف کے دور میں نجات کا راستہ کس میں ہے؟ سنت میں. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ. اور میرے ہدایت یافتہ، ہدایت پر چلنے والے، ثواب کو پانے والے خلفاء کی پیروی تم کرو. ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی پیروی تم کرو. اس میں دو چیزوں کا اہتمام بتایا جا رہا ہے. ایک کیا ہے؟ سنت، اور دوسرا صحابہ کا منہج. اختلاف کے دور میں نجات کے لیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یا میجورٹی ہے کیا ہے؟ ہاں آج کوئی آدمی کیا کہتا؟ باپ دادا جو کرتے ہیں وہی کریں گے. دوسرا کیا کہتا ہے؟ نہیں میجورٹی کس کی وہی کریں گے. یا تیسرا میری عقل جو کہہ رہی وہ کروں گا، مجھے جو صحیح لگے گا میں کروں گا. نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اس اختلاف کے دور میں تم دیکھو گے کہ سنت کیا ہے اور صحابہ کس راستے پر چلے ہیں، خصوصاً خلفاء راشدین. تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کا اہتمام کرو اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے راستے پر، ان کی سنت کو تھامے رہو. علماء نے کہا خلفاء راشدین کی سنت سے مراد وہ چیز جس پر خلفاء متحد اور متفق ہوئے ہیں، جس کو سارے خلفاء نے تسلیم کیا، کیونکہ سنت یہاں واحد ہے، خلفاء جمع ہیں. سنت الخلفاء، خلفاء کی سنت جو سب کے سب خلفاء جس کو تسلیم کرتے تھے، ان سنتوں کا اہتمام کرو. اور کہا کہ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. کہا کہ اس سنت کو تھام لو یہاں تک کہ ڈاڑھ سے پکڑ لو. ڈاڑھ سے پکڑ لو کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ مضبوطی سے پکڑ لو اس کو، دانتوں سے نہیں. کھینچیں گے دانت اکھڑ جاتے ہیں. ڈاڑھ مضبوط ہوتے ہیں کہ دانت؟ ڈاڑھ. ہاں چبانے کے لیے دانت استعمال کرتے کہ ڈاڑھ؟ تو یہ مضبوط ہوتا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. اپنی ڈاڑھوں سے اس کو پکڑ لو، یعنی تم سے یہ چیز چھوٹنے نہ پائے. کیا چیز؟ سنت اور صحابہ کا منہج. اس کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں تھامے رہو. اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. خبردار نئی چیزوں سے بچتے رہو. سنت کے بالمقابل کیا ہوتا ہے؟ بدعات. جہاں سنت کی تاکید کی وہیں بدعات سے منع کیا. کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. خبردار نئی چیزوں سے بچتے رہو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو صحابہ نے، یعنی آپ دیکھیں اس حدیث میں بہت ہی اہم بات، منہجی اصول یہاں بیان کیا گیا ہے. آپ نے بتایا امت میں اختلافات ہوں گے اور وہ اختلافات دونوں قسم کے، جیسے میں نے کہا دینی اور سیاسی، دونوں کا حل آپ نے بتایا. دینی حل کیا بتایا؟ میری سنت اور میرے صحابہ یعنی خلفاء راشدین کا منہج، اس کا اہتمام کرو. یہ دینی بگاڑ سے بچنے کے لیے بلکہ سیاسی بگاڑ سے بچنے کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز کہا تم پر جو امیر ہوگا اس امیر کے خلاف بغاوت نہیں، اس کی فرما برداری کرتے رہنا، چاہے وہ کیسا بھی ہو. چاہے تم کو وہ اپنے سے حقیر دکھائی دے، نہیں،
حبشی ہے، کالا ہے، غلام ہے، کان کٹا ہوا کیسا بھی ہے، چھوٹے کانوں والا ہے، نہیں، حدیث میں بھی آیا ہے کیسا بھی ہو، وہ خوبصورت نہیں، بدصورت ہے، کالا کلوٹا ہے اور غلام ہے، یا ایک زمانے میں غلام تھا آزاد کیا ہوا ہے، نہیں، اگر تم پر امیر ہے تم کو اس کے جھنڈے تلے جمع ہونا ضروری ہے، بغاوت تم نہیں کر سکتے۔ آج دنیا میں بگاڑ یہ دو ہی قسم کا ہے، ایک تو دینی بغاوت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منہج سے، یا پھر سیاسی بغاوت ہے حکام سے، اور یہی وہ چیز ہے جو سارے فساد کی جڑ ہے۔ اس حدیث میں آپ نے دونوں چیزوں کو ختم کر دیا، کہا کہ سیاسی اعتبار سے تم کو اپنے امیر کے ماتحت رہنا ضروری ہے، تمہارا جو خلیفہ ہے، تمہارا جو حاکم ہے، تم اس کے انڈر میں رہو اور باغی مت بنو۔ دو، دینی اعتبار سے سنت کے پابند بنے رہو، اور سنت کا اپنی عقل سے مطلب لینا ہے نہیں، اپنے ساتھ کس کو جوڑا؟ صحابہ کو، خلفائے راشدین کو، تو خلفائے راشدین کا منہج اس کو اپناؤ، سنت کی عملی تطبیق میں صحابہ کے منہج کو دیکھنا لازم ہے۔ اور کتنا کیا کہا؟ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، ڈاڑوں سے پکڑو، چھوٹنا نہیں چاہیے۔ معلوم ہے کہ ایسا ہوگا کہ چھوٹنے کے چانسز ہیں، چھوٹنے کے چانسز ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کنفیوز ہو کر سنت کو چھوڑ دو، صحابہ کے منہج کو چھوڑ دو، ایسے حالات آئیں گے، دباؤ آئے گا، پریشانی آئیں گی، تمہارے لیے سنت کو چھوڑنے کا موقع آئے گا، مت چھوڑنا اس کو۔ اس لیے کہ بعض روایت میں ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ اپنے دین پر جمے رہنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ کا انگارہ ہاتھ میں تھامنا ہوگا۔ ہاتھ کا انگارہ ہاتھ میں لے سکتا ہے آدمی؟ پکڑے رہے گا تو کیا ہوگا؟ ہاتھ جلے گا، اور پھینک دے گا تو بے دین ہو جائے گا۔ تو اس کو پھینک دے گا آدمی، چھوڑ دے گا ہاتھ سے، تو آگ سے تو بچے گا، دنیا کی تکلیف سے تو بچے گا، لیکن اس سے محروم ہونے کی وجہ سے آخرت کی عذاب کو دعوت دے گا۔ تو ایسا دور آئے گا کہ دین پر جمنا آگ کا انگارہ تھامنے کی طرح ہوگا۔ تو کہا کہ مضبوطی سے اس کو تھامے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے چھوٹ جائے۔ تو اس دور میں خاص طور سے جب مسلمان اتنے سارے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں، آج ہمارے لیے حل کیا ہے؟ نمبر 1 سنت کا اہتمام، صحابہ کا منہج۔ نمبر 2 جو بھی حاکم ہے اس کی ماتحتی، جو بھی حاکم ہے جب تک وہ نماز قائم رکھے اس کی ماتحتی ضروری ہے، جب تک کہ وہ کھلم کھلا کفر نہ کرے اس کی ماتحتی ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ آپ دیکھیے حکام کے خلاف بغاوت کی سری دعوت چلاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ فلاں حاکم ایسے، سعودی کے حاکم ایسے، ریولوشن آنا چاہیے، ان کو ہٹانا چاہیے، ان سے لوگوں کو بدگمان کر کے ان سے آزاد کرتے ہیں، ان کے خلاف باغی بناتے ہیں۔ نہیں، حکومتیں گرانے کے لیے بغاوت کرنا اور سازشیں کرنا اس سے کبھی خیر جنم لیتی نہیں، اس سے فساد اور جان و مال کا نقصان ہی آتا ہے، اور اصل کام کی بجائے آدمی غیر ضروری چیزوں میں لگ جاتا ہے جس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور بدعت اور صحابہ کے منہج اور حکام کی ماتحتی، ان چیزوں کا حکم دیا جو کہ بہت اہم اصل ہے، جس میں دین اور دنیا دونوں کی حفاظت ہے، جس میں دین اور دنیا دونوں کی حفاظت ہے۔ سنت کی اور منہج کی پیروی میں دین کی حفاظت ہے، اور حکام کی ماتحتی میں دنیا کی حفاظت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگوں حاکم کے خلاف لوگ بغاوت کرتے ہیں تو حاکم اپنی پوری سیاسی طاقت ان کے خلاف استعمال کر کے ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا چاہیے آدمی کو کہ وہ اس حدیث کو خاص طور سے یاد رکھے، اور یہ ایک منہجی حدیث ہے۔ اس حدیث میں منہج بیان کیا گیا ہے اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کا۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ہم اب اپنا درس یہاں روک لیں گے، اور هذا واستغفر الله لي ولكم۔